ہم نے کتاب دی اور وہ اسے یوں پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. صدق دل والا ایمان, اس کی روزانہ تلاوت, یعنی ہمارے گھروں میں سے اس کتاب کی آوازیں آئیں. واقعتاً ہماری قرآن مجید باقی علوم کے ساتھ ایسے ضروری لازم و ملزوم پڑھو جیسے یہ بھی کوئی سبجیکٹ ہے, اس کو دن رات تلاوت کیا جائے, پھر اس کی سمجھ اور فہم کے اعتبار سے جوڑا جائے. اس کو سمجھنے کے بعد الحمدللہ عمل کرنے کی ایک تگ و دو جد و جہد ہو, اور انفرادی سطح پہ فوری, اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ کسی جد و جہد کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے. اور پانچویں بات, اللہ کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ کوشش تو ہم نے کرنی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں پانچویں پوائنٹ پہ قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے, اللہ کرے کہ یہ لوگوں تک پہنچائیں. بلغوا انی ولو آیا, کسی طرح بھی ان تک اس کام کو کریں. اور سب سے زیادہ اس خیر کے حقدار ہیں اپنے گھر والے, اپنے اہل محلہ, اپنے دوست, اور اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر الاقرب فالاقرب کے ذیل میں کے قریب سے قریب تر تک اس پیغام کو پہنچایا جائے. تو اس جد و جہد میں اللہ کرے میں اور آپ کھپیں, لوگوں تک پیغام کو پہنچائیں. پیزا ہٹ والے پیزا اپنا پہنچا جاتے ہیں گھر پہ جی, اور زبردستی بعض اوقات تو منوا جاتے, پوری کی پوری ڈیل, نہیں کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا, پھر بھی بندہ لے لیتے. اور اللہ کا کلام یہ بھی پہنچایا جائے. فرمایا گیا جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں, اور جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے, اللہ خسارے والے سے بچائے. 14ویں رکوع پہ 14 رکوع پہ ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور بات جو ہماری شروع ہوئی تھی آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک 83 آیات میں ہم نے کن کا پڑھنا تھا معاملہ, بنو اسرائیل کا. وہ تقریباً اب کلوز ہو رہا ہے, اور آخر میں وہ 2 آیتیں جو کہ 5ویں رکوع کے بعد ہم نے پڑھی تھی, 6 رکوع سے شروع ہوئی تھی, وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں یہاں پر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنو اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا, اس دن نہ اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا, ولا تنفعها شفاعہ, اور نہ ہی سفارش فائدہ دے گی, ولا هم ينصرون, اور نہ کوئی مدد کو پہنچے گا. اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. پھر کیا ہوگا, آج عمل کریں. من بتا بھی عمل لم یسری بھی نسب, جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ کے حسب نسب آگے نہیں لے کے جا سکتا. ان الذین آمنوا والذین عادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور اعمال کے نیک اور آخرت کے دن کا یقین رکھا, اس کا اجر ہے رب کے پاس محفوظ. ایون مسلمان ہونا بھی نہیں بچا سکتا, یہودی نصارہ اور صابین یہ ہونا بچائے گا نہیں, اللہ کے دین پر آنا صحیح معنوں میں. اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا, اس دن نہ اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ سفارش فائدہ دے گی اور نہ ہی کوئی مدد کو پہنچے گا. یہاں سے آ کے جی بات اب شروع ہو رہی ہے 15ویں اور 16واں رکوع. 15واں رکوع تو اصلاً شروع ہو چکا ہے, لیکن اس کی یہ 2 آیتیں پیچھے اس سارے امت مسلمہ والے معاملے کے ساتھ, اور اب یہاں سے 15 اور 16 رکوع میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کا ذکر آ رہا ہے. اور پھر 16ویں اور 17ویں رکوع میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ تحویل قبلہ اور تحویل امت, یعنی قبلہ بھی تبدیل کر دیا گیا اور امت بھی تبدیل کر دی گئی, اس کا ذکر انشاءاللہ آ جائے گا. اچھا, اور اس سے پہلے جو ذکر ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا ہے, جو فرما برداری ہم مطلوب چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایسی پیاری شخصیت کہ ان کا اپنی ذات, ان کا پورا گھرانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے کیسے کھپا ہے. اگر تم عزت پانا چاہتے ہو, اور دیکھیں عیسائی بھی اور یہودی بھی اور مشرکین بھی اور مسلمان بھی سب کس کے ساتھ جڑتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کو دیکھو اور اپنی زندگیوں کو دیکھو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, تو وہ ہر بات میں پورے اترے, A+ گریڈ کے ساتھ فرسٹ آئے. ہمیں یہ سب چیز سمجھ آتی ہے نا بھائی, اللہ کرے اسی طرح سمجھیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب تیرے رب نے آزمایا, ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے. فرمایا گیا قال انی جاعلک للناس اماما, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین, تو پوچھا گیا کہ میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے. فرمایا گیا ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں.
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو حکم دیا اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مقام صلاۃ بناؤ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ سنہری رنگ کی وہ بلڈنگ جس میں ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوتے تو اس کے نشانات موجود ہیں، یہ بیچ میں رکھ کے 2 نفل طواف وغیرہ کر کے ادا کیے جاتے ہیں، مستحب درجے کی بات ہے، ہو اور پاسبلٹی نہیں ہو تو کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت دینا زیادہ خطرناک بات ہے، چھوڑ دیا جائے، کہیں بھی ادا کر سکتے، ٹھیک ہے، جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رائے کے موافق یہ معاملہ کیا گیا۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعمیر کی اور لوگوں کو حج کے لیے پکارا۔ عمر رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت میں فرماتے کہ 3 باتوں میں میری رائے اللہ کے علم کے موافق ہو گئی، جس میں ایک یہ تھی کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ مقام ابراہیم کو صلاۃ کی جگہ قرار دیں، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ، حجاب کے حوالے سے معاملہ، اور بھی مقامات ہیں، تقریباً بعض لوگوں نے 21 کے قریب ایسے مقامات رکھے ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کوئی رائے ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت سے اس معاملے کو ویسے فرما دیا۔ تو فرمایا گیا مقام ابراہیم کو مقام صلاۃ بناؤ، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ میرے گھر کا طواف کریں، میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ کے گھر کو کیا رکھا جائے؟ پان گٹکے چھالیا، جی اللہ رحم فرمائے۔ اور اللہ کے گھر کو صاف رکھنے والوں کا درجہ کیا ہے؟ کن سے کام کرایا جا رہا ہے؟ معذرت کے ساتھ آج جو خادم ہوتے ہیں مسجد کے، ان کو ہم کتنی عزت دے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ فضل فرمائے، اور اللہ ہمیں موقع دے تو ہم خود بھی صفائی کر سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بڑائی ہے۔ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ سارا کام کرانے کے لیے بعض اوقات بیچارے خادم کی سختی آئی ہوتی ہے، تم کیسے کر گئے؟ یہ نہیں کیا، فلانا نہیں کیا۔ یعنی کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھنا، اور جو گڑبڑ خود کر رہے ہوتے ہیں پیک مار مار کے وضو خانوں کی، ان سے تو بچیں کم از کم۔ صاف تو کیا کرنا، الٹا کے گندا کرتے ہیں، واش روم کی ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں، بلب نکال کے لے جاتے ہیں، گھڑی اتار کے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے ساتھ یہ، یا اس میں حصہ صرف یہ ڈالنے آتے کہ واش روم استعمال کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو جو ہے رزق میں سے عنایت فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا گیا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے تو انہیں پھل عطا فرما۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، تو کہا گیا کہ جو کفر کرے گا اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر عذاب جہنم میں دھکیل دوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ 2 باتیں آئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میری اولاد کی امامت جاری ہوگی تو کیا کہا؟ نہیں، امامت کا وعدہ کس سے ہے؟ نیکوکاروں سے۔ جب کہا گیا کہ خود شرط لگائی انہوں نے کہ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو نیکوکار ہو اس کو پھل عطا فرما، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ دنیا یا پھل یا یہ چیزیں تو جو کفر کر رہا ہے میں اس کو بھی دوں گا۔ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ یعنی آج ہم اللہ کے نافرمان لوگوں کے پاس کوئی چیزیں دیکھیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دنیا اسے دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کا دین کس کو ملے گا؟ وہ فرما بردار لوگوں کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب خدمت کو قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کیا بڑی قربانی دے کے بیٹھے ہوئے، جب یہ خانہ کعبہ کی دیواریں آ کے اٹھا رہے ہیں جی، اس سے پہلے بہت بڑی قربانی اپنے بیٹے کی دے کے آئے ہیں، اس کے بعد جو بیٹا ہے الحمدللہ اس کے ساتھ مل کے اس وقت جہاں پہ کوئی دور دور تک نام و نشان لینے والا نہیں، اور اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، اور بنانے کے بعد
اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ اس عاجزی کو قبول فرما لے، تیرے لیے تو سارے آ سکتے تھے، تو نے ہم سے یہ کام لے لیا۔ یقین کیجئے معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کروں، اگر میں اور آپ ایک دفعہ مسجد کسی میں جا کے جھاڑو دے لینا تو اس کے بعد کئی ہفتے تک سوچیں گے یار اس دن تو نے صفائی کر دی مسجد کی، بڑی بات ہے، ورنہ کون کرتا؟ یہ مان ہی نہیں ختم ہوتا کہ تو نے، اول تو کرتے ہی نہیں ہے، خیر ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اگر کہیں کر ڈالے نیکی تو وہ نیکی ہمیں سکون نہیں لینے دیتی۔ اور یہاں پر پتہ ہے ارد گرد دور دور تک کوئی نہیں، اور یہ کام ہم نے کیا ہے تو اس پہ بھی عاجزی کا انداز دیکھیں، اللہ تیرا فضل اور کرم، اور پیچھے قربانیوں کے سمندر سے گزر کے آ چکے ابراہیم علیہ السلام، کوئی ایک آدھی قربانی نہیں ہے، 1800 قبل مسیح کا زمانہ ہے، صرف ان کے دوڑیں دیکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لگائے ہیں، ہجرت 175 سالہ زندگی میں ان کی ہجرت ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کی کہ اے ہمارے رب ہماری خدمت کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ کہ تو سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان جماعت بنا، وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بلا شبہ تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عاجزی اور عاجزی، حج کے مناسک پوچھے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف بلایا جا رہا ہے، اے اللہ ہمیں فرما بردار، ہم دونوں کو فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے ایک مسلم جماعت بنا اور اپنی عبادت کے طریقے بتا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج جو انہی میں سے اور وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، اور بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2000 سے لے کے 2500 برس کے بعد اس دعا کو پورا کیا گیا۔ قرآن مجید میں یہ انداز 4 مقامات پر آیا ہے، اسی جگہ ہم پڑھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 151 میں آئے گا، وہاں پہ ترتیب معمولی سی تبدیل ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور ترتیب کے ساتھ اسی بات کو فرما رہے ہیں، سورہ آل عمران 164 میں بھی پڑھیں گے، اور پھر چل کے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اس مقام کو دیکھیں گے۔ فرمایا گیا کہ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انہی میں سے ہو، اور وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ ان کے پاکیزہ کرے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ دیکھیں رغیبہ کا مطلب ہوتا ہے رغبت کرنا، لیکن ان کا صلہ آ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مطلب الٹا ہو جائے گا، اس سے بے رغبتی کرنا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون نفرت کر سکتا ہے ماں سوائے اس کے کہ جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی اس سالے لوگوں میں سے ہوں گے۔ شب معراج میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے، بیت المعمور ہے، فرشتے 70,000 کی ٹولی وہاں پہ رہتی ہے، طواف کرتی ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے آتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، صالح بیٹا آیا میرا، اور امت محمدیہ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ آج ہمیں شب معراج پہ مسجدیں سجانے کا معاملہ وہ پیغام بھول چکے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کے کاشتکاری کی ضرورت ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، تم کیا کرا کرو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور بھی روایتوں میں آتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ پیاری شخصیت ہے، اگر آج ہمارے بچے ابراہیم علیہ السلام، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق سے محبت نہیں کریں گے، سپرمین میں اٹکے رہیں گے بھائی، بروسلی میں اٹکے رہیں گے۔
ہاں، اور یہ کیسے کریں گے؟ پہلے ہم ان سے محبت کریں گے تو وہ کریں گے، ہمیں ان کا پتہ ہوگا تو آگے ان کے سامنے رکھ سکیں گے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب انہیں ان کے رب نے کہا تھا کہ فرما بردار بن جا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں۔ اور کیسا جھکایا؟ سبحان اللہ، قوم چھوڑی ہے، باپ چھوڑا ہے، علاقہ چھوڑا ہے، اپنا آپ کو آگ کے حوالے کیا، اپنی بیوی کو چھوڑ کے ہیں، سفر کیے ہیں، خود بھوکے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آ کے بیٹا بھی اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اور جب پھر خانہ کعبہ بنوایا تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے۔ بھائی ہم ادھر آ کے بیٹھے ہیں تو کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے، اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ ہم تو غرق ہو جاتے کسی کاموں میں، اللہ تیرا احسان ہے، تیرے لیے بندے آنے کے لیے تیار تھے، اللہ تو نے ہمیں بلا لیا، اللہ تیرا فضل ہے۔ جتنا شکر کریں گے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ اللہ مجھ پر، آپ پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے دوست احباب، اللہ اپنی رحمت اور دین کے دروازے کھول دے، آمین۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا تھا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک واحد رب کے فرما بردار ہیں۔ دیکھیے کتنا پیارا اسلوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں سے جاتے جاتے کیا وعدہ لے رہے ہیں؟ بیٹا کس کی عبادت کرے گا؟ اور آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ بیٹا پیسے کس کس کو دے گا اور کس کس کو نہیں دینے، اور اول ابا بھی آخر میں بالکل جب دیکھ لیتا ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو کہتا ہے اچھا یار وہ الماری کھولو، اس کے اوپر ایک میں نے سیف بنوایا، تم نیچے ڈھونڈتے رہے، وہ اوپر تھا۔ لقمان کی بات چل کے پڑھ لیں گے۔ اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے کیا سیکھیں کہ بھائی زندگی کا نچوڑ یہ توحید ہے، رب کے ساتھ جڑنا۔ جو بندہ اس جگہ پہ، اور پھر دیکھیں یقین کیجئے بڑا خطرناک معاملہ ہے، ہمیں مرتا ہوا بچہ جب دیکھتا ہے کہتا ہے کہ میرا باپ این آخری ٹائم زندگی کا نچوڑ کیا تھا؟ کہا تو عبادت کس کی کرے گا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ساری زندگی وہ یہ جھنڈا لے کے بھاگتا رہے گا۔ اور اگر جاتے جاتے اسے مال کے حوالے سے نصیحتیں کر رہے ہوں گے تو پھر کیا کرے گا کہ میرے ابے نے مال کب چھوڑا ہے؟ جب اسرائیل علیہ السلام اسے لینے آئے تو، اور میں نے کب چھوڑنا ہے؟ اسی ٹائم پہ۔ بس یہ میسج رہتا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اپنی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ورنہ پتہ ہوتا کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے وہ تھے بھائی ان سے ان کا سوال کر لیجیے گا تم بتاؤ۔ یا ایک اور بھی انداز ہوتا ہے ہمارے دادا جی بڑے نیک تھے فلانا تھا، بھائی دادا جی نیک تھے تو دادا جی اپنی جنت کما گئے، تم نہیں ہو۔ دیکھ تھے یا نہیں تھے، ہر بندہ انڈیویجولی اپنا اپنا حساب دے رہا ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ کہیے بلکہ جو شخص ملت ابراہیم پر وہ ہدایت پائے گا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قرآن مجید 6 مرتبہ یہ گواہی دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہود عیسائی ہندو سکھ، وہ یہود عیسائی
مشرکین مسلمان سارے اپنا تعلق ان سے جوڑے ہیں لیکن شرک سے نہیں بچ رہے. تو فرمایا کیا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے, اگر تم ان سے تعلق جوڑتے ہو تو پھر ان کی طرح واقعتاً اللہ کے دین کے پابند رہو. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو ہم پر اتارا گیا ہے. تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر اتارا گیا ہے. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, اور اس پر بھی جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کے اولاد پر اتارا گیا تھا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم, اور اس وحی ہدایت پر بھی جو موسیٰ, عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون, اور ان میں سے ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ مسلمان کیا کرتا ہے, تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لے کے آتا ہے, البتہ اتباع کس کی جائے گی, وہ قرآن مجید کی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, سو اگر یہ اہل کتاب ایسے ایمان لے جیسے تم لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا لیں گے. کیا کہا تھا ان کے لیے مشرکین نے, کہ السفہاء, یہ دیوانے, فینیٹک, مجنون جو اپنا ہر چیز قربان کر رہے ہیں دین کے لیے, انہیں اپنے مستقبل کی کوئی فکر کوئی نہیں, ان کی طرح ایمان انہی کو سٹینڈرڈ بنا دیا گیا. اور آج ہمارے پاس بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, یہ صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اب تم ایمان لاؤ ان کے طرح جس طرح یہ لائے تھے تو تب بھی کامیاب ہو. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اور اگر وہ اس سے منہ پھیر لے تو وہ ہٹ دھرمی پر ہے. سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اور لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ ہر ایک کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان الفاظ پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شہادت قبول کی ہے, خون کے چھینٹے اس پہ جا کے گرے ہیں, اللہ آپ کو کافی ہے. خلیفہ وقت, ایمان والوں پہ آزمائشیں کیسی کیسی آتے ہیں, خلیفہ وقت, اور پھر کتنی بڑی خلافت, عروج پہ اتنا بڑا خزانہ, لیکن اپنی جان کے لیے انداز دیکھ لیجئے. اور یہ مصحف آج بھی ترکی میں محفوظ پڑا ہے.